محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے، مولانا قاسم فرشتہ نے تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا کہ محمود غزنوی کو اپنی ابتدائی ایام کے اندر 3 شک ہوئے۔ پہلا شک تو یہ تھا کہ آیا میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے۔ دوسرا شک یہ ہوا کہ یہ علماء حدیث بیان کرتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یا علماء نے اپنی شان بڑھانے کے لیے اس حدیث کو گاڑ لیا ہے۔ تیسرا شک اس کے ذہن میں یہ ہوا اور یہ وہم اس کے ذہن میں پیدا ہوا کہ آیا قیامت واقع ہوگی یا نہیں ہوگی۔ محمود غزنوی ایک رات اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا، جاتے جاتے چلتے چلتے اس کا گزر ایک مدرسہ کے قریب سے ہوا۔ محمود غزنوی ایک طالب العلم کو دیکھتا ہے کہ جو کتاب اللہ کو اٹھایا ہوا ہے، اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ مدرسے کی لالٹین کے اندر تیل نہیں ہے، تیل نہ ہونے کی وجہ سے چراغ نہیں جلتا، مدرسے کا لالٹین نہیں جل رہی۔ ہندو کی دکان پر جا کر طالب العلم اپنا سبق دہراتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے مدرسے میں، پھر دہراتا ہے، اٹکن لگتی ہے، پھر جا کے ادھر یاد کرتا ہے۔ محمود غزنوی اس طالب العلم پر مہربان ہو گیا، بلایا بیٹا ادھر آؤ، کیا مہاجرہ ہے؟ طالب العلم کہنے لگا آج ہمارے مدرسے کی لالٹین کے اندر تیل نہیں ہے، استاد نے سبق دیا ہے، صبح استاد کو سبق سنانا ہے۔ محمود غزنوی کسی طالب العلم کا شغف فی العلم پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی طالب العلم اتنی محنت کے ساتھ دین کو حاصل کر رہا ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے غلام سے کہا کہ کس قندیل اور چراغ کو طالب العلم کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ محمود غزنوی نے وہ چراغ طالب العلم کو دیا۔ طالب العلم نے آسمان کی جانب دیکھا، طالب العلم راضی ہوا، رسول اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا۔ محمود غزنوی رات کو سویا، آقا حضور کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرما رہے محمود سبکتگین کے بیٹے محمود، تم نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی ہے، جاؤ میرا وعدہ ہے بروز قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب 3 اس کے سوالات تھے، 3 اشکالات تھے، تینوں کے تینوں اس کے شک بھی دور کر دیے کہ تو سبکتگین کا بیٹا ہے، علماء اور طلباء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور قیامت بھی قائم ہوگی، اور میرے آقا نے فرمایا جا بروز قیامت میں تیری شفاعت بھی کروں گا۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، اگرچہ میرے گفتگو کے الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسا گفتگو کا ڈھنگ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے ایسا کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔